اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بسم الله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. معزز سامعین اور عزیز بھائیو، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع مسلسل 2 ہفتوں سے توحید و رسالت پر چل رہا ہے. پورے دین کی اساس اور بنیاد ہی توحید ہے. توحید میں اگر خلل ہے، توحید میں کمی بیشی ہے، اور لاکھ اعمال انسانوں کے پاس ہیں مگر وہ کامیابی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا. اس کے لیے توحید لازم ہے، اور اسلام کی تمام تر ہدایات اللہ رب العزت کو ایک جاننا اور کما حق ہو اس کی اطاعت کرنے پر دعوت دیتی ہیں. حضرات انبیاء علیہ السلام پورے کے پورے اسے توحید پر اتارے گئے تھے، اور تمام نے اسے توحید کی دعوت دی کہ اللہ رب العزت کی ویسی ہی سننی چاہیے جیسا اس نے حکم دیا ہے. پھر ایک اللہ نے ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے، پھر آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک بڑا خوبصورت دین ہم سب کو عطا کیا ہے. اس دین میں نہ کوئی جھول ہے، اس دین میں نہ کسی چیز کی کمی بیشی ہے، اس دین میں نہ کوئی نقص ہے، اس دین میں نہ کوئی عیب ہے. وہ تمام تر عیوب سے پاک تر، مقدس ترین روح پرور دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دیا ہے. اس دین کی تشریح کے لیے، اس دین کی تفسیر کے لیے، اس دین کی توضیح کے لیے، اس دین کی تدوین کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرما کر زمین پہ مبعوث کیا گیا. اور وہ ہستی جو کامل الاخلاق، شفیق و بہترین مربی، رحیم و کریم صفات کے حامل، اس امت میں آ کر کے انہوں نے اس دین کی ترویج کو اور اشاعت کا کام اسی طریقے پر کیا جیسا اللہ چاہتا ہے. اور بہت کم سمے میں، بہت کم وقت میں، 10 سال کے عرصے میں اس تبلیغ کے ذریعے سے، اس دین کی دعوت کے ذریعے سے، اس محنت اور اس لگن کے ذریعے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں اور لاکھوں مربع میل اسلام کو زندہ کیا اور عام کیا. حضرت عمر کے زمانے میں پہنچتے پہنچتے اسلام 21,48,000 مربع میل پھیل چکا تھا. ایک اسلامی حکومت نافذ ہو چکی تھی. جو قوانین خدا دیتا ہے، جو قوانین قرآن ہمیں ذکر کرتا ہے، اس کا امپلیمنٹ شروع ہو چکا تھا. یعنی کہ چوروں کے ہاتھ کاٹے جاتے تھے، زانیوں کو سنسار کیا جاتا تھا، مجرموں کو رجم کیا جاتا تھا، جھوٹے تہمتوں کو جو کوڑے لگوائے جاتے تھے، قصاص لیا جاتا تھا. دانت کے بدلے دانت، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، جان کے بدلے جان. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون دیا ہے، اس قانون کو عمل کے اندر لایا جا چکا تھا. بیت المال کا سسٹم جو ہے وہ تیار کیا جا چکا تھا. کوئی بیوہ مجبور نہیں تھی، کوئی یتیم بے سہارا نہیں تھا، کوئی انسان پریشان حال نہیں تھا، کوئی مقروض
خودکشی کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہر مقروض کے سر پہ ہاتھ رکھا گیا، ہر یتیم کو اس کا حق دیا گیا، ہر بیوہ کو اس کی حیثیت بتا دی گئی، ہر انسان کو انسانیت کا درس دیا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا۔ پھر چلتے چلتے جیسے حضور کا دور دور ہوتا چلا گیا، اختلافات رونما ہونے شروع ہوئے، خصوصاً حضرت عثمان کے زمانے سے ہی فتنہ شروع ہوا۔ صحابہ کے درمیان ایسے لوگ گھسنے شروع ہو گئے جو شیعت سے تعلق رکھنے والے دراڑیں پیدا کرنے شروع کر دیے۔ کچھ صحابہ کو بہت عزتیں دینے لگے اور کچھ صحابہ کو ذلیل کرنے لگے۔ پھر حضرت علی کا دور آتا ہے۔ وہ جو لوگ جو بیچ میں گھسے ہوئے تھے انہوں نے حضرت علی کو خدا کی جگہ پہ پہنچا دیا اور حضرت امیر معاویہ کو زمین دوش کر دیا۔ اور آج تک بھی جو سب سے پہلا انسان جس نے جو کربلا کے 300 سال کے بعد معز الدین دولہ جو شیعت کا سب سے بڑا سرگنا تھا، اس نے آج بھی بغداد کی اس مسجد کے اوپر امیر معاویہ کے اوپر لعنت بخش جو ہے کلمات لکھے ہوئے ہیں۔ ایک طرف امیر معاویہ کو اتنا ذلیل اور ایک طرف علی رضی اللہ عنہ کو خدائی کا درجہ۔ یہ وہ ظالم اور یہ جو حرامی وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو یلغار کرنے کے لیے اپنی تیغ اور انتھک کوششیں کی۔ پھر 3 بدعتیں اس نے اس وقت میں جاری کر دی تھی۔ ان میں سے ایک یہی تھا کہ اس نے عورتوں کو یہ حکم دیا، جیسے ہی وہ سلطنت کی کرسی پہ بیٹھا اس نے کہا کہ آج 10ویں محرم ہے، سب سے پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ عورتیں اپنے بالوں کو کھلا چھوڑیں، پھٹے پرانے اور کالے کپڑے سیاہ کپڑے پہنیں، اپنے چہروں پہ تماچے مارتے ہوئے گلیوں کے اندر نکل جائیں۔ مردوں کو حکم دیا کہ کوئی آج بازار اور مارکیٹ نہیں کھلے گی، اور پھر ایک گنبد بنایا اس نے اور اس گنبد کے اوپر جو کپڑے لگوائے اور یہ ایک طریقے کا یہ بتا دیا کہ حضرت حسین کی مزار ہے، اور وہاں سے یعنی کربلا سے بھی 300 سال کے بعد یہ پہلی بنیاد تھی جو شروع ہو چکی عاشورہ کے نام سے، جو پھر ہر دن انکریز ہوتا چلا گیا۔ ایک بدعت شروع ہوتی ہے، ایک رسم شروع ہوتی ہے، آنے والا جنریشن اس کے اندر جو ہے انکریز کرنا شروع کرتا ہے، دھیرے دھیرے اس کی حالت اور بد سے بدتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ دوسرے طرف جو شیعان علی تھے انہوں نے حضرت علی کے نام سے اتنی زیادہ کہانیاں لکھنا شروع کر دی، حضرت فاطمہ کے نام سے کہانیاں لکھنا شروع کر دی، اسلام کو توڑ مروڑ کر کے پیش کرنا شروع کر دیا۔ کہاں کہاں سے واقعات جو ہے گھسیٹ پسیٹ کے لاتے تھے اور لوگوں کے بیچ میں کتابوں کے ذریعے سے اس کو عام کیا گیا، لٹریچر کے ذریعے سے عام کیا گیا، خطابات اور بیانات کے ذریعے سے عام کیا گیا۔ ہوتے ہوتے اچھے لوگوں نے بھی جو صحیح العلماء تھے، صحیح العقیدہ تھے، اتنا سنا تھا کسی چیز کو انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں ایسی چیزوں کو نقل کرنا شروع کر دیا جس کی نہ کوئی حیثیت ہے، جس کی نہ کوئی سند ہے، نہ جس کی کوئی دلیل ہے، نہ عقل تسلیم کرتی ہے، نہ کبھی جو ہے وہ زمانے دراز سے جو ہے وہ ایسے واقعات پیش آئے ہوں، لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا۔ اب جو اصل شبیہ اور ایک چہرہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کا بنایا تھا، دھیرے دھیرے یہ شعاعیں اور یہ نور ختم ہوتے ہوتے اندھیریوں کی طرف چلا گیا۔ اسلام اپنی جگہ پر نور ہے، اسلام کتاب خداوندی میں پر نور ہے، اسلام سنت رسول میں پر نور ہے، مگر ہماری زندگیوں میں اندھیرا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس اسلام کو ہم نے نہیں دیکھا جو پر نور ہے، اور وہ نور جب کسی کے دل میں اترتا ہے اسے نورانی بنا دیتا ہے۔ پھر تمام چیزوں کی وقت، تمام چیزوں کی حیثیت ختم ہوتی ہے صرف اور صرف اس ہستی کی جو خالق کائنات ہے، جو مالک الملک ہے، شہنشاہ کونین، خداوند ذوالجلال کی عزت و عظمت کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پیدا ہوتی ہے۔ سب چھڑ جاتے ہیں، باطل خداؤں کا تصور ختم ہوتا ہے۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، چھوٹے چھوٹے جو تم نے خدا بنا رکھے وہ اپنے دلوں میں، ارباب کہاں وہاں پہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے خدا، کہاں کی پرستیاں انسانوں نے شروع کر دی، وہ پرستیاں ان کے دلوں میں داخل ہونے لگی۔ اور پھر خصوصاً جب ان لوگوں کی جب حکومتیں پیدا ہوئی اور ایک قابض بنے، اور پھر برطانوی حکومتوں کے ساتھ بھی جب ان کا چلن شروع ہوا، تو ایک زمانے کے بعد مسلمانوں کے اندر انہوں نے اپنا دین پیدا کر دیا۔
پھر ہمارے مسجدوں سے لے کے ہر جگہوں پر وہ جو غلط ملت دین کی صدائیں شروع ہوئی، اب لوگوں کو تمیز کرنا مشکل ہوا کہ صحیح دین کون سا ہے اور مخلوط اور ملا ہوا دین کون سا ہے۔ بہت دور کی بات نہیں، حال قریب میں ہی، قریب کے زمانے میں ہی، جس وقت میں ہندوستان میں اکبر بادشاہ بنا، اس نے کئی علماء کو خریدا، علماء اس کے ہاتھوں بک گئے، اور اس نے دین محمدی کو نکال کر کے دین الہی کے نام سے جو ایک دین شروع کیا ہندوستان میں، جس کو دین الہی، دین اکبری کہا جاتا ہے۔ اس کو جو چاہے اس نے چینج کر دیا، جو چاہا اس نے اپنے طرف سے ڈال دیا، یہ خود شیعہ ہے۔ اور اس وقت میں ہندوستان میں ہر جگہ شیعیت کی حکومت قابض تھی۔ انہوں نے ان چیزوں پہ لگام لگا دی جو قرآن و حدیث کے مطابق تھی، ان چیزوں کو فروغ دیا جو اپنے جیب سے نکالے گئے تھے۔ یوں ہو کر کے کئی جنریشن کے بعد جب یہ جنریشن ہے، اب یہ سمجھنا مشکل ہو گیا ہے کہ وہ دین صحیح کہاں ہے۔ اب اگر مجھ جیسا کوئی انسان حقیقت کو رکھنا چاہتا ہے اور بتانا چاہتا ہے کہ یہ دین صحیح ہے، تو سب سے زیادہ مجرم اور سب سے زیادہ جو ہے وہ کہیں گے کہ غلطی کا اعتراف کرنے والا مجھ جیسا انسان ہے، اس لیے کہ ہم نے حق بات کہی ہے۔ ہاں، اگر وہی بات ہم بھی کہنی شروع کر دیں جو چلی ہوئی ہیں، جو لوگوں کے بیچ میں چل رہی ہے برسوں سے، واہ میری بھی ہوگی، لوگ میری بھی پیٹھ تھپتھپائیں گے، واہ کیا اچھی بات کہی ہے، کیا فلاں کی بات کہی ہے، کیا اچھے اچھے واقعات سنائے۔ میرے دوستوں، کوئی واقعہ دین نہیں ہوتا، کوئی بزرگ کے کرامات دین نہیں ہوتے۔ دین صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور کتنے مرتبہ یہ بات کہی گئی کہ خدا نے اس دین کو نبی کریم پہ ختم کر دیا، کلوز ہو گیا دین جو ہونا تھا۔ اب کوئی کمی دین میں نہیں ہے، کوئی عیب دین میں نہیں، کوئی نقص دین میں نہیں، کوئی زیادتیوں کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو دین اللہ نے دیا وہ مکمل اور کامل اور اکمل ہے۔ زندگی گزارنے کا ہر نمونہ اس کے اندر دیا گیا ہے، اور پریکٹیکل لائف گزار کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے۔ اب بڑھتے بڑھتے ایسے حالات شروع ہوئے جب فتنہ بڑا، ارتداد شروع ہوا۔ ایک دور آیا ہے آج سے 400 سے 700 سال کے درمیان میں جو حالات ہے، ارتداد کا دور بڑا۔ ارتداد کہتے ہیں کہ مسلمان خود اسلام چھوڑ کے مرتد ہونے شروع ہو گئے، کافر بننے لگے، یہودی بننے لگے، مجوسی اور نصرانی بننے لگے۔ کیوں کہ مسلمانوں میں خود اتنے سارے فرقے تھے، عجیب عجیب قسم کے فرقے۔ یہاں ہندوستان ہی کو اگر دیکھا جائے تو فتنہ احمدی شروع ہوا، جو خود کہتا تھا کہ لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ۔ آج بھی بیلگام شہر سے لے کر کے پوری دنیا، ہندوستان بھر میں دیکھے، ہر جگہ آپ کو فتنہ احمدیہ کا انسان ملتا ہے۔ اس کے فالوورز آج بھی موجود ہیں، اس کو مرے ہوئے 100 سال سے زیادہ ہو گیا، مگر جو ہے پتہ ہے مسلمانوں کو کہ محمد الرسول اللہ یہ رسالت کے حقدار ہیں، مگر کسی احمد کو اٹھا کر کے رسالت کا حقدار بنا دیا گیا۔ ایسی حضرت علی کو اٹھا کر کے رسول کا مقام اور خدا کا مقام دیا گیا۔ پھر اس دور کے حالات یہ رہے کہ کچھ لوگوں نے جنگلوں کا رخ کیا، ہم کو یہ فتنوں سے دور جانا چاہیے، اور جا کر کے جنگلوں میں، پہاڑوں میں، گفاؤں کے اندر، غاروں کے اندر پناہ لی اور اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ جن لوگوں نے انہیں دیکھا کہ یہ عبادت میں ہیں، ان کے قریبی لوگوں نے جو دیکھا کہ یہ بڑے اچھے نیک لوگ ہیں، ان سے متاثر ہونے لگے، اور اس کے بعد ان کی کہانیاں لکھی جانے لگی۔ کچھ باتیں حتی الامکان صحیح ہیں، مگر اکثر ان کرامات کا تعلق جھوٹ باتوں سے جو ہے وہ منسوب کیا گیا۔ بعد کی چیزوں کو ان سے منسوب کر کے، اب جیسے مجھے اگر کوئی عزت کمانی ہے، میں کسی شیخ کا اور کسی پیر کا اور کسی بزرگ کا نام لے کے میں اپنی واہ واہ کرانا چاہتا ہوں، تو میں کیا کرتا ہوں، بہت ساری باتوں کو تیار کر کے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ مجھ سے قریب ہو جائیں۔ حالانکہ وہ بزرگ نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، وہ بزرگ نے مجھے بتایا ہے یا نہیں بتایا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میں ایک بات اصولاً کہتا ہوں، واقعات گنانا نہیں ہے مجھے، اصولاً ایک بات کہتا ہوں، واقعتاً جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں اور ہر زمانے میں ہیں اور قیامت تک رہیں گے، وہ جو عبادتیں کرتے ہیں، وہ جو ریاضتیں کرتے ہیں، وہ جو اللہ سے ان کا تعلق ہوتا ہے، وہ پبلک میں کبھی بتایا نہیں کرتے۔ وہ خلوص دل سے، وہ رات بھر انہوں نے کیا اللہ سے دل لگائی ہے وہ جانتا ہے اور ان کا رب جانتا ہے۔ لکھنے والوں نے تو ان کے بارے میں پھر اتنا لکھ دیا کہ بس وہ دین بن کر کے ہمارے درمیان پیش ہو۔ دوسری چیز، مان لیا کہ انہوں نے بتایا بھی ہو، لکھنے والوں نے لکھا بھی ہو، صحیح ہو کہ غلط ہو، وہ دین تو ہے نہیں۔ بتا یہ رہا ہوں کہ کسی بزرگ نے جو ہے پوری زندگی عبادت کر لی، ٹھیک ہے بزرگ نے عبادت کی تو وہ ہمارے لیے دین تھوڑی ہے۔
سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ دین ہمارے لیے نہیں ہے، انہوں نے کیا، اس کا صلہ انہیں اللہ دیں گے اور بہت اچھا دیں گے۔ میں کیا کر رہا ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں، ہمارا صلہ ہمیں اللہ دے گا۔ ہمیں آنا ہے، وہ بزرگ کو بھی آنا ہے کتاب و سنت کی طرف، ہمیں بھی آنا ہے کتاب و سنت کی طرف، پوری دنیا کو آنا ہے کتاب و سنت کی طرف، اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر کے کوئی چیز نہیں۔ اب اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد وہ عقیدتیں اور وہ محبتیں، وہ عقیدت اور وہ محبت انسان کو جو ہے اتنا دور لے گئی، قبر پرستی وہیں سے شروع ہو گئی۔ سب سے زیادہ پورے دنیا میں سب سے زیادہ اگر قبر پرستی کہی ہے تو ترکستان میں ہے۔ اکثر صحابہ کرام کی مزاریں وہی ہیں، اکثر اولیاء کرام کی جو ہے وہ قبریں وہی ہیں، اور آج تک بھی ان کی قبروں کے ساتھ لوگ جا کے بات کرتے ہیں، قبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ دیکھا دیکھی ساری دنیا نے بھی شروع کیا۔ اکثر لوگوں کو پوچھو بھائی جمعہ کے بعد تھوڑا قبرستان جاتا ہوں، ابا کی قبر پہ تھوڑا سا پڑھا کے آتا ہوں، ایک رواج بنا دیا گیا۔ ایک مرتبہ مٹی کے اندر اس مٹی کے انسان کو ڈال دیا گیا، ختم ہو گیا اس کا معاملہ، اب وہ آخرت میں ہی کھلے گا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ۔ لیکن میں میرے باپ کی قبر پہ ہر جمعہ جاؤں یا ہر دن جاؤں کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں میں نے جو نیکی کی ہے میرے والدین کو ویسی ملے گی، قبر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب پھر جاتے جاتے یہ ہونے لگ گیا کہ صفائی شروع کر دیا، نہیں تھوڑا صاف ہونی چاہیے۔ ارے جو انسان مٹی میں ڈال دیا گیا وہ اللہ کے حوالے کر دیا گیا، اوپر سے قبر کی صفائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس پر پھول ڈالنے شروع ہو گئے، پھر چونا لگانا شروع ہو گیا، ہر دن بیٹھ کر کے جو ہے اس کے اوپر جو ہے کچھ پڑھنا پڑھانا، یہ اس طریقے سے دھیرے دھیرے پھر کچھ بزرگوں کی قبروں کو جو ہے مزار میں کنورٹ کر دیا گیا۔ اب جیسے آج کل کے کارپوریٹرز یا ایم ایل ایز ہوتے ہیں، اس زمانے کے بادشاہ ہوتے تھے، دیکھا کہ مسلمان لگے ہوئے ہیں اور ان کو میری مٹھی میں پکڑنا ہے، ٹھیک ہے میں اس کو بڑی اچھی سنگ مرمر کے اندر آپ کو مزار بنا کے دیتا ہوں، آپ لگے رہو۔ لگا دیا، بڑی بڑی لاکھوں اور کروڑوں روپے اس زمانے کے بنا کر کے جو گنبدیں بنا دی گئی اور قبریں بنا دی گئی۔ اسی کا اثر یہ رہا کہ ممتاز کے نام پر کوئی یونیورسٹی اس شاہ جہاں نے نہیں بنائی، کوئی مسلمانوں کے لیے کوئی مسجد نہیں بنائی، مسلمانوں کے لیے کوئی ایسا کام کر کے نہیں گیا۔ بیوی کی محبت میں بنایا تو کیا بنایا اس نے، قبر بنا کے نکل گیا جس کو تاج محل کہا جاتا ہے۔ میری بیوی جب مرے گی تو اس کے نام کی میں ایک یادگار بناؤں گا۔ تو یہ قبر پرستی اتنی زیادہ تھی کہ 21 لاکھ جو ہے اس زمانے کے جو ہے وہ روپیے اور اخراجات 20 سال تک جو ہے 21,000 مزدوروں کے ذریعے سے کام کروا کے کیا مثال دیا، کوئی ثواب کی چیز کی ہے؟ یہ بات الگ ہے کہ ورلڈ کے اندر جو ہے اس کا نام لکھا گیا ہے، لیکن بنایا کیا ہے؟ بیوی کی قبر تو بنائی تھی۔ ہمایوں نے کیا بنایا؟ ہمایوں کا مقبرہ بنا دیا۔ شاہ جہاں کے بیٹے نے کیا کیا کہ انہوں نے جو دولت آباد کے اندر اپنے باپ کی مزار بنائی، جو لال جو ہے وہ پتھروں کے ساتھ میں قبر بنا دی گئی ہے۔ عادل شاہ نے کیا تو کیا کیا؟ قبر بنا دی۔ ابراہیم روضہ بنایا گیا تو کیا ہے؟ وہ قبر ہے۔ اپنے باپ کے نام پہ بڑی سے بڑی امت کا پیسہ لٹایا، اس کو ابراہیم روضہ بنا دیا گیا۔ ایسے آپ افغانستان جا کے دیکھیں، آپ ایران جا کے دیکھیں، سب جگہ قبروں کا ایک ایسا جال بچھا دیا کہ جو ہے صاحب قبر ہے۔ لوگ خدا پرستی چھوڑ کے قبر پرستی کی طرف آنے لگ گئے۔ پھر اس کا اجلاس شروع ہوا کہ ہر سال اس کا اجلاس کیا جائے، ہر سال اس کا عرس منایا جائے، ہر سال اس کی یاد کی جائے، اس کے لیے جو سینکڑوں کروڑوں روپے لگا دیے جائیں، اور جن کو فائدہ ہونا ہے پیسوں کا وہ تو ہو رہا ہے۔ ایک پرٹیکولر ایک قوم ہے جس کا پیسہ خزانے کا ان کے پاس جاتا ہے۔ میں اگر کسی قبر پہ جا کے 1000 روپے کا ڈونیٹ کرتا ہوں تو کیا قبر والے کو چلا گیا؟ کس کو گیا؟ جو ڈونیٹ جمع کر رہے ہیں، جنہوں نے کبھی نمازیں نہیں پڑھی، گانجے اور شراب میں رہنے والے لوگ اس کے جو ہے وہ پاورفل جو ہے لوگ بنے بیٹھے۔ یہ کہاں سے آیا؟ ایک آیا ترکستان سے، یہ چیزیں ہندوستان کے اندر آئی اور حکومتیں ان پر جو پروموٹ کرتے رہی پیسہ دے کر۔ اب لوگ جب دیکھنے لگے تو یہ چیز ان کے اندر پیدا ہوئی۔ یاد رکھیں قبر پرستی حرام ہے۔ قبر سے امید لگانا، قبر سے مانگنا، قبر کے لیے یہ سوچنا کہ یہ میرے لیے کچھ کرے گا، یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ۔ کوئی قبر کچھ نہیں کر سکتی، زندہ نہیں کرتا ہے کسی کا، قبر کیا کرے گی؟ یہ تصور بھی رکھ لینا کہ قبر کے اندر یہ زندہ ہیں یا فلاں ہیں، یہ عقیدہ بھی درست نہیں ہے۔ ہم نے ڈال دیا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سنائی کہ جب تم قبر میں اپنے مردے کو ڈالو تو اس وقت بولو اسی مٹی سے تم کو پیدا کیا، چاہے کتنے بڑے ولی کا جنازہ ہو یا کتنی شرابی کا جنازہ ہو، ہر ایک پر مٹی ڈالتے وقت یہی دعا پڑھی جائے گی۔ کسی کے لیے اسپیشل الگ دعا نہیں ہے۔ کیا ترجمہ ہے؟ منہا خلقناکم، اے وہ مردے تمہیں انہی سے پیدا کیا گیا، تم کو اسی مٹی سے بنایا گیا۔
وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، تم کو اسی مٹی میں دوبارہ ڈال دیا جا رہا ہے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، حشر کے میدان میں اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ معاملہ ختم۔ اس سے آگے چل کر جو رسومات پیدا ہوئی مردوں کو لے کے، کیونکہ ہمارے یہاں اسلام میں دو قسم کی، اسلام میں بولنا نہیں چاہیے، مسلمانوں میں کہیے، مسلمانوں میں دو قسم کے رواج زیادہ ہیں، ایک قبر کو لے کر، مردوں کو لے کر کے، دوسرے شادیوں کو لے کر کے۔ سب سے زیادہ خرافات اگر کبھی ہو رہی ہیں تو دو جگہوں پہ ہو رہی ہے، ایک شادیوں میں ہوتی ہے، دوسرے مردوں کے معاملے میں ہوتی ہے۔ لوگوں کا عقیدہ کہ عید کے پہلے دن مردے آتے ہیں اور مردے کھاتے ہیں، جب کسی غیر قومی سنتے ہیں تو ہنستے ہیں، ہم کو تو کہتے ہیں ہمارے سامنے تو مورتی ہوتی ہے، ہم مورتی پوجا کر رہے ہیں، اور تمہارے تو مردہ بھی ہوتا نہیں اور کھانے کے لیے آ جاتا ہے۔ پتہ یہ عقیدہ کہیں ہو سکتا ہے؟ عقل کبھی اس کو تسلیم کر سکتی ہے؟ مردوں کی عید شروع ہوئی، بڑوں کی عید کے نام سے شروع ہوا، وہ سکھایا گیا تھا لوگوں کو باقاعدہ، تم یہاں انجوائے کرو، ہم تمہارے لیے دسترخوان وسیع کر دیں گے، تمہارے بڑے بڑے بھی تمہارے اس کے ساتھ شامل ہوں گے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ اس رواج سے اور اس رسم سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں مردوں کے ساتھ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے نوحہ کرنا، اسلام میں حرام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوحہ حرام۔ نوحہ کہتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہماری عورتوں کے اندر رائج ہیں، جیسے گال پہ تماچے مارنا، چھاتیوں کو پیٹنا، نوچنا اپنے آپ کو، اپنی چوڑیاں جو ہے پٹک پٹک کے پھوڑنا، اور پھر وہ ساری باتیں کرنا۔ دیکھیے اب میں جو کہہ رہا ہوں حقیقت، مردے کو یہ سنانا بھائی تو اٹھ جا میرے بھائی، تو اٹھ جا، بہن روتی ہے بھائی اٹھ جا، بیوی روتی ہے شوہر تم اٹھ جاؤ، تم ہر دن آتے تھے آج بھی آ جاؤ، اور فلاں اور فلاں، یہ تمام کی تمام باتیں اسلام سے خارج باتیں ہیں، لیکن مسلمان ایک مومنہ عورت بھی کرتی ہے۔ نوحہ زور زور سے چلا کے رونا، بیان کر کر کے رونا، وہ ایسا تھا، وہ فلاں تھا، یہ ایسا تھا، یوں تھا اور انہوں نے یوں کیا، یہ بھی حرام ہے اسلام کے اندر۔ بیان کر کے ایک درد وہ ہوتا ہے جو دلوں کے اندر چھا جاتا ہے، اور کہاں کہ اگر تمہارے پیرنٹس مر جاتے ہو 3 دن کے بعد تمہیں سوگ کرنا نہیں ہے، چوتھے دن میں منہ لٹکائے پورے گھر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، صاحب ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، اسلام کے خلاف کام کرتے ہو۔ 3 دن تک تمہارا حق تھا کہ تم سوگ مناتے، چوتھے دن سوگ حرام ہے۔ صرف بیوی سے کہا گیا جس دن تمہارا شوہر مر جائے 4 مہینے 10 دن تک سوگ منانا ہے، مگر ماتم، مارنا، نوچنا، جب حضور نے یہ جملہ کہا کہ بیوی بھی اپنی شوہر کے جنازے پہ ماتم نہیں کر سکتی، تو ہم کہاں کے جنازوں پہ ماتم آج تک کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ ماتم حرام اسلام کے اندر، بیان کر کر کے رونا حرام، نہیں رو سکتے۔ مردے کو مخاطب کر کے بات کرنا حرام، اجے اٹھ جائیے، آپ کیوں سو رہے ہیں، کتنے دیر تک سو رہے ہیں، آج قبر میں ڈالنے کے بعد بھی عورتیں روتی ہیں کہ آ جاؤ ہم انتظار کر رہے ہیں۔ جو گیا ہوا قبر میں کبھی واپس آتا ہے؟ اب لوگوں نے کچھ واقعات اس طریقے سے لکھے، صاحب وہ بڑے کمال کے بزرگ ہیں، زندہ ولی ہیں، انہوں نے قبر میں نماز پڑھی۔ ابے بے وقوف انسان، نماز زندگی میں زمین پہ ہے، قبر میں نماز نہیں ہے۔ ایک صاحب نے لکھا جب وہ آئے اسرائیل تو اسرائیل کو تماچا مار دیا، اسرائیل کو تماچا مار دیا، کہاں کہ چل تیرے بات کا جواب نہیں دے۔ یہ پاسبل ہے؟ اچھا دیکھنے کے لیے کون گئے تھے وہاں پہ؟ وہ جب تماچا مار رہے تھے تو ان کی قبر میں اور کون تھے جو دیکھ رہے تھے تماچا مار رہے ہیں؟ یہ صرف وہ بنا کر کے جائے اس طریقے سے پیش کیا۔ قبر کا معاملہ حضرت اسرائیل کو دیکھے، اسرائیل کو اگر دیکھ لے نا، پوری دنیا میں اگر دیکھ لے، کھڑے کھڑے روح نکل جائے گی، پسینہ نکل جائے گا۔ اتنی خطرناک شکل ہے حضرت اسرائیل کی بنائی گئی، اور جب ملک الموت اس انداز کا جب نکالتا ہے جس کی حدیثوں میں ذکر ہے۔ لیکن زبردستی ہم اگر کسی کے بارے میں اتنا زیادہ عقیدت پہ چڑھا دیں کہ بس قبر میں کیا ہو رہا ہے ہم یہاں بیٹھ کے بولیں، پاسبل ہے یہ چیزیں؟ سوچنے کی بھی تو بات ہے نا۔ بولنے والا بہت بڑا بزرگ ہے کہ یہ واقعہ بول رہا ہے لیکن جھوٹ ہے۔ ان سے یہ پوچھے حضرت ٹھیک ہے مان لیتے ہیں اس بات کو، قبر میں جب تماچا مار رہے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے اس وقت آپ کہاں سے دیکھنے گئے تھے قبر میں؟ یہ کبھی کسی نے سوال نہیں کیا، لیکن یہ بات کو مان لی کہ قبر میں نماز۔ ارے بھائی قبر میں کوئی عبادت نہیں ہے، عبادت زمین پہ ہے، مر جانے کے بعد اب کوئی عبادت نہیں۔ جو کام کر کے آئے ہو اس کی سزا یا جزا کا فیصلہ ہونے کا دن ہے۔ عقل سے کیوں نہیں سوچتے ان تمام باتوں کو؟ ایسے اتنے واقعات بھرے پڑے ہیں، یہ قبر پرستی کو لانے کے لیے واقعات بنائے گئے تھے اور جو ہمارے درمیان چھوڑ دیے گئے، وہ فلاں ہیں وہ فلاں ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کبھی۔ ہر ایک انسان ہے، یاد رکھیں اس بزرگ پرستی میں، شخصیت پرستی میں کہتا ہوں
ہر ایک انسان ہے، بلکہ قرآن مجید میں ہر نبی کے بارے میں اللہ نے ایک جملہ استعمال فرمایا، کیا؟ قل اے نبی آپ بول دو۔ اللہ چاہے تو ڈائریکٹ بول سکتے ہیں، مگر ہر جگہ کہا قل اے نبی آپ بول دو، انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح میں ایک انسان ہوں، بشر ہوں۔ بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، بیوی ہے، شادی ہے، بچے ہیں، وہاں محنت کرنا ہے، کمانا ہے، بیماری ہے، تلوار لگتی ہے تو زخم آتا ہے، درد ہوتا ہے، درد ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں، تمہاری طرح ہی میں تم میں سے ہی ایک انسان ہوں۔ بس کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کوالٹی والا بناتے ہیں، ان پر حضرت جبرائیل کے ذریعے سے وحی ڈال دی جاتی ہے، ہم تمام لوگوں میں ان کا مقام اونچا ہوتا ہے، ہم تمام کو ان کی اطاعت کرنا واجب ہوتی ہے ہر دور میں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ان کی مخالفت کرو گے، ان کے آرڈرز کے خلاف چلو گے تو یہ رسول کی اتباع کے خلاف ہوگا، جو اللہ کی اتباع کے خلاف ہوگا، اور یہ جو گناہ ہوگا۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اس سے زیادہ وہ فلاں ہیں یا فلاں، پھر اس کے بعد تو انبیاء کے بارے میں پھر بھی اتنا زیادہ لوگوں کے اندر وہ نہیں ہے کہ انبیاء یوں ہیں یا وہ ہیں، یا قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں یا فلاں ہیں۔ بزرگوں کے بارے میں بنایا گیا ہے یہ سب باتیں، بزرگوں کے بارے میں، اور اتنے زیادہ چیزیں ہیں کہ میں بول نہیں سکتا، میں بول بھی نہیں سکتا کہ اتنی زیادہ چیزیں جو ہے اس کے اندر بتا دی گئی ہیں۔ تو یہ بزرگ پرستی جو قبر کے ساتھ منسلک ہے بند کر دیں۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے۔ ہاں کبھی جو ہے نا یہ جو سوچ کے جو ہم جو چل رہے ہیں نا، اب تو ہم ترک رسومات کر کے دیکھتے ہیں، بیچ میں سے ہم خدا کو ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے نا، ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے، ہم تو وسیلے کے ذریعے سے مانگنا چاہیے۔ ایک آواز لگتی ہے کہ تم ڈائریکٹ خدا کو نہیں بول سکتے، صاحب ادھر سے بولیے۔ اب تو ہم ترک رسومات کر کے دیکھتے ہیں، بیچ والوں کے بنا بات کر کے دیکھتے ہیں، بیچ والوں کے بنا بات کر کے دیکھتے ہیں، اس سے پہلے کہ کوئی فیصلہ تلوار کرے، آخری بات ملاقات کر کے دیکھتے ہیں۔ زندگی کے اندر ایک وہ ہونا چاہیے انسان کو، ہمارا براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ہے۔ تو یہ انسان کو جو کفر اور شرک کی طرف لے جانے والی جو چیز ہے وہ قبر پرستی ہے، اس سے توبہ کریں۔ ایک مرتبہ ڈال دیا گیا قبر میں، زمین کے حوالے حشر میں ملاقات ہوگی، نہ ان سے کوئی امید ہے، نہ قبر والوں کا کوئی خوف ہو، نہ قبر والے کچھ دیتے ہیں یا لیتے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ ہر ایک مجرم کی طرح تھرتھراتا ہوا، جس کو اللہ تعالیٰ حشر کے بارے میں قرآن کے اندر جا بجائے ارشاد فرماتا ہے، حالت وہ ہوگی یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی سے بھاگے گا اس دن، باپ وصاحبتی و بنی، باپ بچوں سے جو ہے دور بھاگیں گے، ماں بچوں سے دور بھاگے گی، دوست سے دور بھاگے گا، انبیاء تھر تھرا رہے ہوں گے اس دن، خدا کے سامنے جو کچھ بولنے کی مجال نہیں ہوگی۔ حشر کا دن وہ ہوگا، وہاں کون کس کی سفارش اور فلاں نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام کو اجازت ملے کہ وہ بھی انہی کی سفارش کرائیں گے جن کے بارے میں فرشتے کہیں گے یہ اچھا انسان ہے، ریکویسٹ ہوگی۔ ایسا نہیں کہ زندگی پر برائی کرو اور حضور جنت میں پہنچا دے، تو پھر اللہ نے سسٹم رکھا کیوں قرآن اتاری، کیوں شراب حرام کر دی، کیوں فلاں کیا، ویسے ہی ہماری سفارش ہونی تھی تو سب کرو اور سفارش بھی ہو جاتی۔ نہیں، اللہ سے ڈریں، اللہ کے اوامر پہ چلیں، اللہ کی جو ہے منع کردہ چیزوں سے بچیں، اور پھر اللہ سے امید لگائیں کہ اللہ ہمیں جنت دے گا۔ اس کے بعد دوسری ایک سب سے بڑی جاہلیت کی رسم جو اس زمانے میں بہت زیادہ تھی، چلتے چلتے اس زمانے میں وہ بچیوں کو زندہ درگور کرنا۔ صحابہ کرام نے اسلام لانے سے پہلے بہت زیادہ بچیوں کو زندہ درگور کیا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور کے سامنے اپنا روداد زندگی سنا رہے ہیں، اپنی زندگی کیسے کیسے گزاری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا رویا تھا کہ آپ کی داڑھی بھیگ کے داڑھی میں سے پانی ٹپکتا تھا آنسوؤں کا۔ ایک مرتبہ کا ذکر کرنے لگے حضرت انس کہ میری اپنی بچی، اور اس کو میں لے کے چلا، جب مجھے پتا چلا کہ یہ میری اپنی بیٹی ہے، کیونکہ ماں نے چھپایا تھا، لمبا واقعہ ہے، جب پتا چلا تو کیونکہ سفر پہ چلے گئے تھے، 2 سال 3 سال جاتے تھے، حمل سے بیوی تھی، پیدا ہوئی تو بچی ہوئی تھی۔ اب اس نے سوچا، ماں کی ممتا تھی کہ میرے شوہر کو پتا چلے گا تو مار ڈالے گا، بازو والے کو دیا اور کہا کہ تم اس راز کو چھپائے رکھنا۔ جب وہ 1-2 سال کے بعد جب آئے، بچی چلنے والی بولنے والی تھی، یہ آتی تھی، اور باپ کا کنیکشن ہوتا ہے فطرتاً، وہ بڑی محبت کرتا تھا باپ، یہ سمجھ کے کرتا تھا کہ یہ پڑوس کی بچی ہے، خوب کھلاتا تھا پلاتا تھا، رات بھر اس کے ساتھ لگے رہتا تھا۔ جب بیوی نے ایک زمانے کے بعد دیکھا کہ وہ بہت بڑی محبت جب ہو رہی ہے، کیوں نہ ہو میں اس راز کو بتا دوں، ایک رات بتا دیا کہ یہ جس کی بیٹی سے تم محبت کرتے ہو پڑوس والوں کی نہیں، یہ تمہاری ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے اندر کا شیطان جاگ گیا، وہ محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہو گئی، صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا، جیسے صبح ہوئی
میں نے بیگم سے کہا کہ اس کو تیار کرو، اس کو نہلاؤ، اس کو اچھے کپڑے پہناؤ۔ بیوی نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے بیٹی کا سن کر کے باپ خوشی کے مارے جو ہے بہت کچھ تیاریاں کروا رہا ہے۔ خوب اچھا تیار کر کے جب دیا، چلنے لگے، راستے میں بازار سے کلاڑا جو ہے وہ خریدا، کدال خریدی، جنگل کی طرف چلے۔ وہ نازک سی گڑیا بولتی رہی کہ آپ ادھر کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی کھلونا نہیں ہے، یہاں کوئی جو ہے وہ کھیلنے کا سامان نہیں ہے، اب کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ چلتے رہے۔ کہتے ہیں صاحب میں نے بچی کی ایک نہیں سنی، ایک جواب نہیں دیا اس بچی کو۔ جب مجھے جہاں اس کو دفن کرنا تھا وہ جگہ آئی تو میں نے بچی کو بٹھایا اور میں نے شروع کر دیا کھدائی۔ ایک جگہ آتا ہے کہ میں نے میرے کندھے پہ اٹھایا تھا اس بچی کو، چلتا رہا، جنگل میں چلتا رہا۔ جب وہ جگہ آئی تو میں نے اٹھا کے پٹک دیا بچی کو زمین پہ اور کھدائی کرنا شروع کر دیا۔ زمین سخت تھی اور گرمی کا موسم تھا، میں کھودتا رہا اور پسینے مجھ سے آتے تھے تو تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے بیٹھتا تو بچی میرے گود میں آ کے میرے پسینے کو پوچھتی تھی، پھر بھی میرے دل میں کوئی رحم نہیں آیا۔ کھود کے جب مکمل گڑھا ہو گیا میں نے بچی کو بلایا اور اس کو الٹا اوندے منہ جو ہے وہ زمین پہ دے مارا اور مٹی بھرنا شروع کر دیا۔ وہ بچی کی چیخیں آتی تھی، مجھے کیوں مار رہے ہو، میرا کیا قصور ہے؟ جس کو قرآن نے بھی کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس دن ان بچیوں کو پوچھا جائے گا کہ تیرے پیرنٹس نے، تیرے ماں باپ نے تجھے کس جرم میں جو ہے قتل کیا تھا۔ بچی کی صدائیں آتی رہی، میں نے قبر کو جو ہے بند کر دیا اور کدال لے کے گھر کی طرف آیا، سکون کی سانس بھرا کہ میں نے بچی کو مار دیا۔ قرآن کہتا ہے وہ کیوں مارا؟ اسی وجہ سے کہ اس زمانے میں بھی عرب کی جاہلیت میں دو چیزیں منحوس تھی، ایک تو عورت کو وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُكُمْ، اللہ کہتے ہیں جب انہیں کسی کی بالانثى، کسی انسان کو کسی لڑکی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی تھی کہ اندر عورتیں جب وہ ڈیلیوری کرواتے اور باہر آ کے بول دیتے تھے کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، مُسْوَدًّا فَهُوَ كَظِيمٌ، چہرہ کالا پڑ جاتا تھا انسانوں کا، باپ کا چہرہ منحوس ہو جاتا تھا، فَهُوَ كَظِيمٌ، غصے کے مارے جو ہے وہ بلبلایا کرتا تھا کہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے، تڑپ جایا کرتا تھا۔ کیوں کہ بیٹی، داماد اپنی بیٹی کسی کو دینا یہ برداشت۔ دوسرا کہ جو رسومات جہیز تھی اس زمانے میں بھی، اس کی وجہ سے ہر باپ یہ چاہتا تھا کہ مجھے بیٹی پیدا ہو۔ حضور نے اس کو ختم کیا، اس لعنت کو ختم کر دی، جہیز کو حرام قرار دیا۔ اور بیٹیوں کے بارے میں کہا کہ انا الاب البنات، میں بیٹیوں کا باپ ہوں، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، جو بیٹے تھے وہ تو بچپن میں دودھ پیتے میں مر گئے تھے۔ کہا انا الاب البنات، میں بیٹیوں کا باپ ہوں، 4 بیٹیاں ہیں میری۔ اور کہا کہ جس نے 3 بیٹیاں، ثلاث جاریہ تھی، جس کی 3 بیٹیاں ہوں، ایک روایت میں جس کی 2 بیٹیاں ہوں، اس کو فَأَدَّبَهُنَّ وَأَحْسَنَهُنَّ وَنَكَاهُنَّ، انہیں اچھی تعلیم دے، انہیں اچھا ادب سکھائے اور اس کا نکاح کرا دے، اس کے لیے جنت واجب۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی میری 2 بیٹی ہے، کہا کہ جس کی 2 بیٹیاں اس کے لیے جنت واجب۔ ایک روایت میں 1 بیٹی ہے، اس کی بھی اگر صحیح سے رہنمائی کر دے تو جنت واجب۔ یہ بیٹیاں باپ کو جنت میں پہنچانے کے کام میں رہتی ہیں۔ اور آج بھی دیکھیں، اسی لیے تو گورنمنٹ نے کیوں منع کر دیا کہ آپ اسکین کرتے ہو، سونوگرافی کرتے ہو، آپ کو کوئی ڈاکٹر یہ نہیں بتائے گا لڑکا یا لڑکی ہے، پہلے بتا دیا جاتا تھا۔ اور جب معلوم ہوتا ماں کو یا باپ کو کہ میرے پیٹ میں بیٹی ہے، ڈاکٹر سے کہتے کہ ایبارشن کر دیجیے۔ اس بچے کو کتنے ہی پیرنٹ ہم میں بیٹھے ہوئے بھی اپنے دل پہ گریبان میں دیکھیں، ہم نے کتنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے جو جان سے مارا ہے۔ ہم قاتل ہیں خدا کے سامنے۔ حشر کے میدان میں ہمارے بچوں، ایک تو میں قاتل میرے دشمن کا ہو سکتا ہوں، میں قاتل کسی غیر کا ہو سکتا ہوں، وہ کتنا منحوس باپ ہے جو اپنے بچوں کا قاتل، اپنی بیٹیوں کا قاتل ہے۔ مار دیا، ایبارشن کر دیا۔ اسلام میں ایبارشن حرام، قتل حرام۔ اور کوئی نہیں کہتا کہ کسی مفتی کا یہ فتویٰ نہیں ہے 3 مہینے کے بعد مارو، نہیں۔ جب حمل، استقرار حمل جب ہو جاتا ہے، مادر رحم میں جب بچہ آتا ہے، ثم علقۃ ثم مضغۃ ثم یکون لحما، 3 ہفتوں کے اندر ہی اس کی جو پرورش شروع ہو جاتی ہے، ایبارشن نہیں کر سکتے۔ آج بھی دیکھیں کتنے باپ وہ ہیں جو اس وجہ سے بچیوں کو پیدا کرنا نہیں چاہتے کہ ایک جہیز کی لعنت ہمارے سامنے ہے۔ ایک باپ کو جیتے جی کتنی مرتبہ لڑکے والے قتل کرتے ہیں، ذرا اندازہ کریں۔ منگنی کی رسومات سے لے کر کے جمعہ گیوں کی رسومات، شادی کی رسومات، سب حرام ہے اسلام میں، یاد رکھیں۔ منگنی کا کوئی سسٹم نہیں۔ ہم بولتے ہیں نا، لوگوں کو برا لگتا ہے اس لیے کہ کچھ مولویوں نے منگنی کا رجسٹر بنا کے رکھا ہے، ان کو تو برا لگے گا، وہ بولیں گے کہ مفتی طفیل وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، وہ اہل حدیث ہے، وہ فلاں ہے۔ یاد رکھیں میری حق بات بیانی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جب اسلام نے منع کر دیا ہے کہ کوئی منگنی نہیں ہے تو رجسٹر کس کا بن گیا؟ مولوی کے لیے 500,000 روپے کے لیے اسلام کو بیچتا ہے۔
کوئی منگنی نہیں اسلام کے اندر، یاد رکھیں۔ ایک لڑکی صرف لڑکا دیکھ سکتا ہے، نہ دیور دیکھ سکتا ہے، نہ جیٹ۔ پوری کی پوری ٹیمیں جاتی ہیں ایک لڑکی کو دیکھنے۔ یہ تو زنا کی طرح اڈے بنا کے رکھے ہم نے ہمارے گھروں کے اندر۔ ایک لڑکی کو سجا دھجا کے بٹھا کر کے سامنے پورا پریوار بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، گھور گھور کے، لڑکے کے دوست تک بھی آ کے دیکھ رہے ہیں ایک لڑکی کو۔ اب بتائیے یہ نبی کا دین ہے؟ حرام۔ پھر اس کو کیا کیا پوچھا جاتا ہے شادی کے دن؟ وہ نکاح پڑھانے والا قاضی کلمہ پڑھاتا ہے، تو کافر کو بیٹی دیتے کیوں ہو جس کو کلمہ پڑھانے کی ضرورت پیش آتی ہے؟ پھر اس کے علاوہ وہ انگوٹھی کی رسم، وہ دودھ میں ڈال کر کے دونوں جو ہے وہ لڑکا، ایک کیسا تماچے، ذرا سوچو ہمارے گھروں کے اندر ایک لڑکا لڑکی کو بٹھا کے پوری پبلک کھڑے ہو کے ہاتھ پکڑا پکڑی کر رہے ہیں وہاں پہ، اور چند دنوں کے بعد معلوم ہو گیا کہ وہ جو ہے منگنی کے بعد ہی شادی سے پہلے طلاق ہو گئی، مطلب جدائی ہو گئی۔ وہ کام جو کروایا تھا ماں باپ نے کھڑے ہو کے، کتنا گندا کام اپنے گھر کے اندر، سوچا ہے کبھی اس بات؟ عیدی کی رسم، ابھی شادی نہیں ہوئی، اپنے آپ کو محرم سمجھنا، وہ اس کے گھر پہ کپڑے بھیج رہا ہے، وہ اس کے گھر پہ کپڑے بھیج رہی ہے۔ قرآن کی رسم، یہ قرآن اس کو دے رہا ہے، ایسے لڑکوں کو جو ہے لڑکی دو جس کے گھر میں قرآن ہو۔ بے قرآن کے گھر والوں کو لڑکیاں دے رہے ہیں، اور کیا سمجھ رہے ہیں چل رہا ہے، وہ سب چلتا ہے، لیجیے، وہ بیان کرنے والے لوگ بیان کرتے ہیں، کیا لگ رہا ہے ہمیں جو کرنا ہے اس میں رسومات میں مسجد والوں کی بھی رسم یہ ہوتی ہے کہ اس پہ پیسہ لیتے ہیں۔ ارے کسی غریب باپ سے جو بخش دیا جائے کہ اللہ کے گھر میں اپنی بیٹی کا نکاح کر، نہیں 5,000 کاٹنا پڑے گا تجھے۔ ہر ایک بلی کا بکرا بنا رہا ہے، ادھر لڑکا، لڑکے کا پورا پریوار، اس کا گھرانہ، ادھر مولوی 2,000 روپے کے بغیر نکاح نہیں پڑھا رہا، ادھر مسجد والے رجسٹر نہیں دے رہے۔ ایک لڑکی کا باپ ایک لڑکی پیدا کر کے سوچتا ہے کہ اگر مجھے مل جائے موقع، ماں کے پیٹ میں اس کو قتل کر کے چھوڑ دوں، پھر تو مجھے یہ ہر دن مجھے قتل ہونا پڑے گا۔ کیوں فری میں نکاح نہیں پڑھایا جا سکتا؟ یہ کیا عبادت نہیں ہے؟ مجلس میں سے ایک صحابی اٹھتے تھے، اے اللہ کے نبی میرا ارادہ ہے نکاح کرنے کا اور فلاں عورت تیار ہے۔ کہا کہ مہر کے لیے کچھ ہے؟ کہا فلاں ہے فلاں، آ جا۔ بیٹھے، نکاح ہو گیا، کسی کو پتہ بھی نہیں، ختم ہو گئی۔ اتنا آسان سا نکاح، اتنا مشکل۔ پھر اس کے بعد سال سال بھر استعمال کرتے ہیں بیوی کو، ڈیلیوری پہلا حق ہے ماں کا۔ ایک واقعہ میں ذکر کرتا ہوں جو بالکل تازہ واقعہ۔ ایک لڑکی نے، ہمارے ایک دوست ہیں مولانا، ان کو خط لکھا، بڑے دائی ہیں، ان کو خط لکھا اور بڑا لمبا خط تھا، 6 بہنیں ہیں۔ اس خط کا صرف چھوٹا سا مضمون ذکر کرتا ہوں۔ انہوں نے یوں کہا کہ اس مضمون میں کہ آپ ہمیں اسلام میں اگر کوئی ایسا پوائنٹ ہو جس میں خودکشی کی اجازت دیتا ہو اسلام، ہمیں وہ بتا دیجیے۔ کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ اسلام میں خودکشی، سوسائڈ کرنا کسی بھی اینگل سے کہیں سے بھی اگر اس کی اجازت ملتی ہو تو ہمیں اس کی اجازت دے دیجیے۔ آگے لکھتی ہے کہ میرے ابو ایک چھوٹے سے ملازم ہیں، گورنمنٹ ملازم ہیں، چھوٹی موٹی تنخواہ ہے ان کی، ہم 6 بیٹیاں ہیں، اور لاسٹ بیٹی 25 سال کی ہے اور بڑی بیٹی 35 سال کی ہے۔ اس 10 سال کے عرصے میں ہم 6 بیٹیاں ہیں، کوئی بیٹا نہیں ہے۔ ہر ایک مسلمان کا لڑکا اپنے پریوار کے ساتھ ہمیں دیکھنے آتا ہے، ہر ایک جہیز کی اتنی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میرے ابا اس کو دے نہیں سکتے۔ ہم 6 بہنیں یہ فیصلہ کر رہی ہیں اس وقت میں کہ ہمیں آپ خودکشی کی اجازت دیں، ہم سب مر جانا چاہتی ہیں۔ ہمارے ماں باپ کو جو ہم روتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس سے آگے ہم دیکھ نہیں سکتی۔ آپ ہمیں، اب سارے دیندار خواتین تھیں۔ یاد رکھیے کیسے بھیک مانگتا ہے ایک انسان، ذرا سوچیں، لڑکی سے بھی بھیک مانگتا ہے۔ کپڑے پہن کے آنا ہے تو لڑکی کے گھر کے پیسے سے کپڑے، کھانے کی دعوتیں آج ہر ایک اڑا رہے، آج شادی کی دعوت ہے، آج فلاں، کیوں کھا رہے ہیں بھائی شادی کی دعوت؟ کیوں کھاتے ہیں؟ کھاتے ہوئے وہ نقموں سے آوازیں نہیں آتی ہیں کہ کسی کا تڑپتا ہوا خون اس کے ساتھ میں لگا ہوا ہے۔ قرضوں کے پہاڑ اس لڑکی کے باپ پہ کھڑے ہو چکے ہیں، ایک ڈیلیوری کر کے نہیں جاتی، دوسری بیٹی آتی ہے، دوسری کا نکاح ہے، تیسری کا ہے، اور جمعہ کی الگ، ہر ایک کو کپڑے بنائے جائیں، ہر ایک کو کھانا کھلایا جائے۔ کیسے رسومات میں ہم ایک لڑکی کے باپ کو، ہم مسلمان ہو کے ظالم ہیں۔ یاد رکھیں کہ حضور کے زمانے میں جو صحابہ کافر ہو کے جو کام کرتے تھے، ہم مسلمان اور دیندار ہو کے وہ کام کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے ان کافروں پہ لعنت بخشی تھی، وہی عمل ہم کر رہے ہیں، مسلمان ہو کے ہمارے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت۔ سب کو چھوڑ دیں، بچیوں پہ ظلم کرنا، بچیوں کے باپ پہ ظلم کرنا بند کر دیں، یہ بھی جاہلیت کی رسم ہے، ورنہ پھر وہ زمانہ دور نہیں ہے کہ پھر بچیوں کو درگور کیا جائے گا۔ گورنمنٹ کو یہ قدم اسی لیے اٹھانا پڑا کہ لوگ بیٹیاں پیٹ میں ہوتے ہوئے مار رہے ہیں، لڑکے زیادہ ہو رہے ہیں اور لڑکیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں، اس لیے منع کر دیا گیا۔ اسی طریقے پر میت کے اوپر نوحہ کرنے کے ساتھ ساتھ چوڑیاں توڑنا ہے۔
اور جو خرافات ہم میت پہ کرتے ہیں یہ سب اسلام نے منع کیا ہے، اس کو بند کر دیں۔ قبر پرستی، میت کے اوپر جو ہے وہ چیز جو ہم کرتے ہیں، پھر شادیوں کے وقت میں، پھر ایک جو اہم بات ہے منہ بولا بیٹا لینا، یہ بھی جو ہے جاہلیت کی رسم ہے۔ پراپرٹی بہت ہے تو اکثر لوگ بہن کا ہی بیٹا میں لے کے پالتی ہوں، نام دیا جاتا ہے، یاد رکھے ما کان ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، حضور نے بھی حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ قرآن نے اعلان کر دیا کہ کوئی بھی یعنی حضور سے کہہ رہے ہیں ما کان محمد ابا احد، محمد کسی لڑکے کا باپ ہی نہیں ہے، تو زید کے کیسے باپ بنے؟ نہیں ہے کر کے اعلان کر دیا۔ یعنی اسلام نے بتا دیا کہ ہم اڈاپٹ کیے ہوئے بچوں کے کبھی باپ نہیں بن سکتے۔ پراپرٹی کے اندر وہ نام لگانے کے لیے ہو یا کسی وجہ سے ہو، کتنی اچھی پرورش کرو، جو لڑکے کا باپ ہے، جو بچے کا باپ ہے، وہی باپ کا نام دنیا میں بھی ہوگا اور قیامت میں بھی ہوگا۔ ایون نام لگانے تک کی بات میں بتا دوں کہ شادی کے بعد ایک لڑکی کا نام چینج کر دیا جاتا ہے۔ آج تک جیسے مثال کے طور پہ وہ بیٹی باپ کے نام سے جو ہے وہ اسکول میں پکاری جاتی تھی، شادی ہوتی ہے آدھار کارڈ چینج، یہ بات الگ ہے کہ ہندوستان کا قانون ہے اور ہندوستان میں اس طرح کیونکہ ہندو قانون ہے تو ہندوؤں کے حساب سے ہم چل رہے ہیں، مگر نام چینج نہیں کیا جا سکتا۔ شادی کے بعد بھی وہ لڑکی باپ ہی کے نسل سے پکاری جائے گی۔ اب طلاق ہو جاتی ہے، پرسوں ایک عورت نے مسئلہ پوچھا، شادی ہو گئی تھی، طلاق ہو گئی، اب تک اس کا بات تھا، اب دوسرا نکاح کرے گی، اب اس کا نام لگائے گی، اب تیسرا کرے گی اس کا نام۔ میں نے کہا کہ یہ اسلام ہے، یہ نہیں، باپ کا نام کبھی چینج نہیں کیا جا سکتا، یہ قانون ہے اللہ کی طرف سے۔ وہ بیٹی باپ کے نام سے پکاری جائے گی، دنیا میں بھی، حشر کے میدان میں بھی، شوہر کے نام سے نہیں۔ اب دیکھیں اسلام میں فاطمہ بنت محمد کہا گیا ہے، محمد کی بیٹی فاطمہ، یوں نہیں کہا گیا کہ فاطمہ علی کی بیوی، کئی کتابوں میں نہیں ملے گا آپ کو۔ حضرت عائشہ کے بارے میں عائشہ زوجہ محمد، حضور کی بیوی محمد کی بیوی نہیں، عائشہ بنت ابی بکر، حفصہ بنت عمر، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ جتنے بھی صحابہ اور صحابیات کے نام ہیں وہ شادی کے پہلے بھی آفٹر میرج بھی اپنے باپ کے نام سے پکارے گی۔ اس کا رواج پیدا کریں کہ اپنے بچوں کے نام قیامت تک کے لیے اپنے باپ کے ناموں پر، نسب کے نام پر، شوہر ہو گیا پھر مر گیا دوسری شادی کرے گی، پھر دوسرے شوہر کا نام، پھر وہ مر گیا چھوڑ دیا، تیسرے نام چینج نہیں ہوا جاتا، باپ کے نام سے اپنی اولاد پکاری جاتی ہے۔ اس کے لیے اڈاپٹ کیے ہوئے، اٹھائے ہوئے، گود لیے ہوئے بچے وہ کبھی ان کو باپ کا نام نہیں دیا جا سکتا، یہ خیانت ہے، یہ غداری اور یہ دھوکہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ کوئی بھی جو ہے اپنے بچوں کا نام اس طریقے سے نہیں دے سکتا۔ تو ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں۔ خالص جو پیور اسلام ہے، مقدس اور پاکیزہ اسلام ہے، اس کو قبول کریں، اسی کے مطابق زندگی کون کیا کر رہا ہے دنیا میں چھوڑ دیں، مجھے کیسا رہے کہ میرے خدا کے پاس جانا ہے، اس کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو بدعت و رسومات سے پرہیز کرتے ہوئے عین اسلام کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔